إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 22 جنوری 2021 کو یہاں اس گاؤں میں نظام آباد ضلع کے کوڑگر منڈل میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور اس مسجد توحید اہل حدیث میں جو خطبہ جمعہ کے لیے عنوان دیا گیا 4 اماموں کی تاریخ اور ان کی تعلیمات. 4 اماموں کی تاریخ اور ان کی تعلیمات. اللہ کے بندو، 4 اماموں کی تاریخ سنانے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر سنانا ضروری سمجھ رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اور کچھ دن کے ہونے کے بعد اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا کیا. پیارے نبی 13 سال مکہ کی زندگی میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے. جب ظلم بڑھ گیا کفار کا، مشرکین کا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کو حبشہ کے لیے ہجرت کروائے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدنی زندگی پیارے نبی کی 10 سال کی تھی. ٹوٹل 23 سال کی نبوت و رسالت کی زندگی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی مکمل زندگی 63 ایئرز کی. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال حج کرنے آئے تھے. 10 ہجری میں حج کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، 12واں مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ. پیارے نبی مدینہ سے مکہ آئے، اپنے صحابہ کے ساتھ حج کیے. حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، تو 9 ہجری میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کو بھیجے تھے مدینہ سے مکہ. پیارے نبی آپ 9 ہجری میں نہیں کرے حج، لیکن پیارے نبی 10 ہجری میں حج کیے. حج کے بعد جب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس چلے گئے، ہجرت کا 11واں سال، پہلا مہینہ محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول. ہجرت کے 11ویں سال کا دوسرا مہینہ صفر کے آخری دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. مرض الوفات کہا جاتا ہے اسے، لکھا جاتا ہے کہ اس مرض میں آپ وفات پا گئے. تو جب سفر کے آخری دنوں میں آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، تکلیف بڑھنے لگی، کچھ افاقہ ہوتا تھا پھر تکلیف بڑھتی تھی. تیسرا مہینہ ربیع الاول کا آ گیا اور 12 تاریخ آ گئی. 12 تاریخ کو صبح اشراق کی نماز کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لیے فرشتہ موت نے. غور کریے، تاریخ اماموں کی سنا رہا ہوں لیکن پیارے نبی کی مختصر تاریخ سنایا. اب یہ تاریخ پر آپ غور و فکر کریں گے. ہجرت کا 11واں سال، تیسرا مہینہ، 12 تاریخ، اشراق کی نماز کا وقت، پیارے نبی کی روح مبارک کو ملک الموت لے کر چلے گئے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جنت کی ایک منزل میں رکھ دیے، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے. اور جس میں نبی کو صحابہ نے دفنا دیے حجرہ عائشہ میں. ٹھیک ہے، یہ ہجرت کا 11واں سال ہے جب پیارے نبی اس دنیا سے رخصت کر گئے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی جنت کی ایک منزل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، اس دنیا سے آپ کا تعلق نہیں ہے. ہجرت کے 11ویں سال کی تیسرے مہینہ ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن اشراق کی نماز کے وقت سے پیارے نبی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے. لوگوں نے جو 4 مشہور امام بنا رکھے ہیں، ان 4 مشہور اماموں کے علاوہ بھی بہت سارے سینکڑوں اور ہزاروں امام گزرے ہیں جو محدث تھے، جو مفسر تھے. ٹھیک ہے، تو 4 امام جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ 4 اماموں کی تاریخ ہی اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو چاروں میں پہلے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ اور انتقال ہوا 150 ہجری میں. تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں تیسرے مہینے میں 12 تاریخ کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کی جنت میں چلے گئے. پیارے نبی 11 ہجری میں گئے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے. کتنے سال؟ 80 ہجری مطلب لگ بھگ 70 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کس کے 70 سال بعد؟ پیارے نبی کے انتقال کے 70 سال بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ میں. کوفہ کہاں ہے؟ کوفہ عراق میں ہے. کوفہ عراق میں ہے. کوفہ میں پیدا ہوئے.
80 ہجری میں اور 150 ہجری میں انتقال ہوا. 70 سال کی زندگی ملی، لیکن وہ ایک بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھے، ایک بھی فقہ کی کتاب نہیں لکھے، ایک بھی تفسیر کی کتاب نہیں لکھے. کیوں نہیں لکھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے پاس مکہ مدینہ سے جتنا علم پہنچا تھا اتنے ہی علم کے وہ عالم تھے. قرآن تو پہنچ چکا تھا، لیکن احادیث کا ذخیرہ زیادہ نہیں پہنچا اور زیادہ محفوظ نہیں رہا کوفہ میں. غور کریے، یہ کوفہ میں کیا کیا ہوا. کوفہ کے کچھ ظالم، بصرہ کے کچھ ظالم اور شام کے کچھ ظالم آئے تھے مدینہ 36 ہجری میں، حراست میں رکھے تیسرے خلیفہ کو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اور شہید کر دیے. تو کوفہ کے ظالم بھی اس شیطانی حرکت میں اللہ کے نبی کے داماد کو قتل کرنے میں شریک تھے. قتل کرنا یہ اسلامی کام نہیں ہے، شیطانی کام ہے. شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے قتل کرنا، اور وہ بھی قتل کس کا کرے؟ اسلام کے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا قتل کرے. تو کوفہ کی ایک تاریخ یہ ہے. دوسری تاریخ کوفہ کی یہ ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ، داماد رسول علی رضی اللہ عنہ کا قتل کرے وہی کوفہ والے. کوفہ میں کوفہ کی ایک اور تاریخ، حسن بن علی رضی اللہ عنہما، پانچویں خلیفہ حسن رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، پیارے نبی کے نواسے، ان کا قتل کرنے والوں میں کوفیوں کا ہاتھ. پھر ایک اور تاریخ کوفہ والوں کی، 61 ہجری میں کوفہ سے کچھ کلومیٹر دور کربلا ہے. وہاں پر کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرے، قتل کیے ظالموں نے، کوفہ کے ظالموں نے. تو کوفہ پہلے سے ہی فتنے بازوں کا مسکن بن گیا تھا. اچھے لوگ وہاں پر پہنچے تھے، صحابہ بھی کوفہ پہنچے تھے، ٹھیک ہے، اور اچھے تابعین بھی کوفہ پہنچے تھے، کوفہ میں تھے. لیکن زیادہ تعداد شریر لوگوں کی تھی کوفہ میں. تو وہاں سے کوچ کر گئے. علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نکل گئے وہاں سے، حسین رضی اللہ عنہ نکل گئے، اور کئی صحابہ کوفہ چھوڑ چکے. اور کوفہ میں جو اچھے تابعین تھے وہ بھی چھوڑنا شروع کرے، لیکن کچھ تابعین اور کچھ صحابہ کوفہ میں رہے. لیکن کوفہ میں 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت زیادہ علم حدیث رسول کا امام ابو حنیفہ تک کوئی نہیں پہنچائے. بہت مختصر حدیثوں کا ہی علم امام ابو حنیفہ تک پہنچا تھا. میں آپ کو کوفہ کی تاریخ مختصر میں سنایا ہوں. کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے، کوفہ کے قریب، ٹھیک ہے. سانحہ کربلا، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے گھر والوں کے، ان کے ساتھیوں کی شہادت 61 ہجری کی ہے. اور 80 ہجری میں وہاں کوفہ میں پیدا ہو رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو احادیث رسول کا ذخیرہ زیادہ نہیں پہنچا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس لیے وہ حدیثیں جمع نہیں کرے اور حدیث کی کتاب نہیں مرتب کیے، نہیں لکھے، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن تو پہنچا ہوا تھا. اب جب 80 میں وہ پیدا ہو رہے ہیں تو کم سے کم 15 یا 18 سال تو ان کو لگے ہوں گے امامت کے منصب پر آنے. قرآن یاد کیے اور جو کچھ بھی علم ان کے پاس جیسے بھی پہنچا تھا. تو اب جب امامت کے منصب پر میں آج 33ویں سال میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں فصیح الدین حیدرآبادی، اب آج میں اگر اس امامت کے منصب پر اللہ کی توفیق سے ہوں اور خطبہ جمعہ دے رہا ہوں یا سیٹرڈے سنڈے کا درس یا درس قرآن یا درس حدیث دے رہا ہوں، تو لوگ میرے پاس کچھ نہ کچھ تو سوال پوچھنے آئیں گے ہی نا. عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاق حسنہ کے بارے میں سوال کرنے تو آئیں گے نا. تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی لوگ جایا کرتے تھے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جتنا علم پہنچا تھا اس کے مطابق جو ہے فتویٰ دیتے تھے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرما دیے. غور کریے، امام ابو حنیفہ کا قول سنا رہا ہوں. کہتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُبْ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمِ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ. ترجمہ سنیے. اے یعقوب، اے ابو یوسف، میری ہر بات کو سن کر نہ لکھا کرو، کیونکہ ایک رائے آج قائم کر کے کل اس سے رجوع کر سکتا ہوں، کل کی رائے سے پرسوں رجوع کر سکتا ہوں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ان کے شاگرد یعقوب کو بول رہے ہیں. ابو یوسف جو یعقوب تھے وہ امام صاحب سے جب کبھی کچھ بھی بیان سنتے فوراً لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد یعقوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے یعقوب، تم ہر چیز جو مجھ سے سنتے ہو نہ لکھ لیا کرو. آج ایک رائے کے مطابق میں ایک فتویٰ دے رہا ہوں کسی مسئلے میں، کسی کے سوال پر، تو کل میں اس رائے سے رجوع کر سکتا ہوں، اور کل اگر کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں اپنی رائے کے مطابق تو پرسوں اس سے رجوع کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب کبھی صحیح حدیث اگر میرے کو مل جائے گی تو میں میرے رائے کو چھوڑ دوں گا، اس حدیث کے مطابق میرا فتویٰ بنا لوں گا. یہ سمجھانا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک اور امام ابو حنیفہ کا قول سن لیجئے. اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولی. میری کوئی بات کتاب اللہ اور حدیث رسول کے مخالف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو. کہاں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے ابن عابدین کی کتاب میں. حاشیہ ابن عابدین کی جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال کیا ہے. ایک قول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی امام صاحب کا قول ہے، لیکن کئی اور محدثین نے کہا کہ امام صاحب کا یہ قول نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ بعض نے تو کہا نا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جب کبھی صحیح حدیث مل جائے گی تو وہ میرا مذہب ہے. تو مطلب کیا ہے امام صاحب کا سمجھانے کا یہاں پر کہ آج میرے پاس کوئی کچھ مسئلہ لے کر آیا اور اس مسئلے کا حل مجھے دینا ہے، اس سوال کا جواب مجھے دینا ہے، تو میں میری رائے کے مطابق، پہلے تو قرآن جتنا یاد تھا قرآن کے مطابق وہ قرآن میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے اور دے دیتے، نہ ملتا تو اپنے رائے کے مطابق، اپنی سمجھ، اپنی فقہ کے مطابق جواب دیتے تھے. تو ان کی ہر بات کو ان کے شاگرد لکھ لیتے تھے. تو شاگرد کو روک رہے ہیں امام ابو حنیفہ اور کہہ رہے ہیں اے یعقوب، تم میری ہر بات نہ لکھا کرو. آج ایک رائے کے مطابق کچھ فتویٰ ہے، کل اس سے بدل سکتا ہے میرا فتویٰ. کب؟ اگر کل کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں اپنے رائے کے فتوے کو چھوڑ دوں گا، اس حدیث کے مطابق ہی میرا مذہب ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ کا قول. یہ کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں؟ یہ کتاب کا نام ہے تقلید کا حکم کتاب و سنت کی روشنی میں. کس کی کتاب ہے یہ کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، جو محدث مکہ ہے، جو مدرس و مفتی حرم ہے. یہ میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں علم حاصل کیا. یہ ان کی ایک کتاب ہے الحمدللہ. انہوں نے جمع کیے اقوال کو اماموں کے. اب 4 اماموں کے بارے میں بات ہے تو میں 4 اماموں کے اقوال آپ کو سناؤں گا. اللہ کے بندو، یہاں پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات آئی ہے تو مکمل کر لیتا ہوں، پھر دوسرے خطبے میں باقی 3 اماموں کی بات رکھتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھے، ایک بھی تفسیر کی کتاب نہیں لکھے، ایک بھی فقہ کی کتاب نہیں لکھے. فقہ اکبر یا فقہ اصغر یہ جو کوئی بھی مشہور ہوا ہے یہ امام صاحب کے شاگردوں نے جو لکھے ہیں. امام صاحب کے شاگرد یعقوب اور محمد بن حسن الشیبانی. یعقوب جو ہے وہ بڑے شاگرد ہیں اور محمد بن حسن الشیبانی یہ چھوٹے شاگرد ہیں. یعقوب کی پیدائش 112 ہجری ہے اور محمد بن حسن الشیبانی کی پیدائش 132 ہجری ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 میں ہوا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ آئے تھے ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنے کے لیے، اور مدینہ بھی گئے تھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہیں بھی نہیں مل رہا ہے تلاش کرنے پر ذخیرہ حدیث میں، تاریخ کی کتاب میں، کہ وہ اور دوسرے امام حدیث کے مطابق اور ملکوں کا دورہ کر کے سفر کر کے حدیثیں جمع کیے ہوں، نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہے اور کوفہ میں ہی انتقال ہو گیا۔ ان کے شاگرد جو ان سے بیانات سن کر وہ لکھ لیے وہی عمل کرتے رہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تو کوئی استاد اور امام رہے ہوں گے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح سند سے قول ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی متقی کو نہیں پایا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوئے؟ تبع تابعی ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی صحابی سے ملے ہوتے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، اور تابعی سے بڑا مقام ہوتا ہے صحابی کا۔ تو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی عالم یا کسی متقی کو نہیں پایا۔ تو یہ تبع تابعی ہوئے۔ تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے شاگرد، ایک ابو یوسف یعقوب اور محمد بن حسن الشیبانی، وہی لوگوں نے یہ جو کچھ بھی لکھے امام صاحب سے سن کر، اور دیگر سے بھی ان دونوں نے علم حاصل کرے تو کتابیں لکھے۔ ایک کتاب ابو یوسف یعقوب کی کتاب کا نام الاختلاف بین ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ، محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب کا نام موطا امام محمد، کتاب لکھی۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سائیڈ رکھا جائے اور ان کے شاگردوں کو اور شاگردوں کے شاگردوں کو اور شاگردوں کے شاگردوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان لوگوں کو کہا جائے گا اہل الرائے، رائے کے مطابق فتویٰ دینے والے، کیونکہ جتنے حدیث ان تک پہنچی اتنے حدیث کا علم ان کے پاس تھا، باقی جس مسئلے میں حدیث ان کے پاس نہیں تھی تو اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے بات دوسرے خطبے میں باقی تین اماموں کے بارے میں اور دیگر باتیں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ لوگوں کے مطابق دوسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، ٹھیک؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ رسول میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تبع تابعی ہیں، کیونکہ تابعی سے ان کی ملاقات ہے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، کیونکہ ان کی ملاقات انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور امام زہری رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ تبع تابعی ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ چونکہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور علم حاصل کرے، کئی تابعین سے انہوں نے علم حاصل کرے، ٹھیک؟ اور ان کے دور کے کئی تبع تابعین سے بھی انہوں نے علم حاصل کرے، حدیث رسول جمع کیے اور کتاب لکھے حدیث رسول پر، موطا امام مالک، موطا امام مالک۔ اس کے اندر ایمانیات کے بارے میں حدیثیں ہیں، اعمال صالحہ کے بارے میں حدیثیں ہیں، معاملات اخلاق حسنہ کے بارے میں حدیثیں ہیں، ٹھیک؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں امام بنے، مدرس بنے، مفتی بنے، لوگ ان کے پاس آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال 179 ہجری میں ہوا تو وہ مدینہ کے بقیع قبرستان میں ہی دفن ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سمجھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ سے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، لوگوں کے مطابق جو تیسرے امام ہیں۔
150 ہجری میں پیدا ہوئے غزہ میں. غزہ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے. فلسطین غزہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے 3 سال کے ہوئے تو ان کے والدین مکہ ہجرت کر گئے غزہ فلسطین سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے تھے، مکہ پہنچ گئے والدین کے ساتھ، اور جب وہ 14 سال کی عمر کے ہوئے تو حافظ قرآن اور حافظ حدیث ہو گئے تھے. حافظ قرآن ہو گئے اور حافظ حدیث سے کیا مطلب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو پیارے نبی کی حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کرے، جس کتاب کا نام موطا رکھے، موطا امام مالک، اس کا نسخہ مکہ بھی بھیجے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ سے مکہ وہ کتاب کا نسخہ بھیجے، اور وہ جو کتاب مکہ پہنچ چکی تھی وہ حدیث کی کتاب بھی حفظ کر لیے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں. تو ہو گئے 164 ہجری. 150 میں پیدا ہوئے اور 14 سال کی عمر ہو گئی تو 164 ہجری ہو گئے. 164 ہجری میں مکہ سے نکل کر مدینہ آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو 164 ہجری میں جب آئے تو 179 میں امام مالک کا انتقال ہو رہا. تو الحمدللہ امام مالک کی شاگردی میں کئی سال رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. 164 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حافظ قرآن اور حافظ موطا امام مالک ہو گئے تو 164 ہجری میں سیریا میں دمشق میں پیدا ہو رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 164 ہجری میں لوگوں کے مطابق چوتھے امام. لوگوں کے مطابق چوتھے امام کب پیدا ہو رہے ہیں؟ جب لوگوں کے مطابق جو تیسرے امام ہیں وہ حافظ قرآن ہو چکے اور حافظ موطا ہو چکے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 204 ہجری میں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام اور بھی کتابیں لکھیں. کتاب الام آپ کی مشہور کتاب جس میں حدیث رسول جمع کی ہے، ایمانیات ہے، اس میں اعمال صالحہ ہے، اخلاق حسنہ، جو بھی سکھائے ہیں اپنی سند سے حدیثوں کو جمع کر کے. ٹھیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کی بات سنا دوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال میں سے ایک قول سناتا ہوں. ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول. ترجمہ سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد میں کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، کسی کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہی لینا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ کہاں ہے؟ جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 پر امام مالک کا ایک قول. امام مالک کا ایک اور قول سنا دیتا ہوں. انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق فترکوہ. میں بشر ہی ہوں، غلطی کرتا ہوں اور درست بھی کرتا ہوں، لہذا تم میری جو رائے کتاب و سنت کے موافق پاؤ اسے لے لو، اور جو میری رائے کتاب و سنت کے موافق نہ پاؤ اسے چھوڑ دو. اللہ اکبر. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، حدیث کا ذخیرہ ان کو ملا الحمدللہ، حدیث کی کتاب بھی لکھے، لیکن کیا 100% حدیث کا ذخیرہ مل گیا تھا ان کو؟ اگرچہ کہ مدینہ میں پیدا ہوئے نہیں ملا، کیونکہ کئی صحابہ کئی ملکوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے پھیل چکے تھے. تو تمام صحابہ سے تمام حدیثیں امام مالک تک نہیں پہنچی نا. ایک مثال دوں. عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، دستک دیے گھر پر. عمر رضی اللہ عنہ باہر نہیں نکلے، پھر سیکنڈ ٹائم ناک کیے عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر. ابو سعید رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جواب نہیں دیے، باہر نہیں نکلے. تیسری مرتبہ کھٹکا دیے دروازے پر عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر. کون؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ. دروازہ نہیں کھلا. جانے لگے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ کھولے دروازہ اور دیکھے تو وہ جانے لگے، تو ان کو آواز دے کر بلائے. بولے دستک دیے گھر پر اور چلے جا رہے. بولے کہ میں نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم جس کسی کے پاس جاؤ 3 بار نوک کرنا، 3 بار دستک دینا. اگر سلام کا جواب یا جواب نہ ملے، دروازہ نہ کھلے، تو پھر چوتھی دستک نہیں دینا، چلے جانا. تو
تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت تھے، ان کا دور خلافت تھا. عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ حدیث مجھے نہیں معلوم ہے، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور گواہ نہ پیش کرو اس حدیث کے لیے تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا کہ نبی کا نام لے کر کوئی بھی کچھ بھی بات نہیں بولنا، اگرچہ کہ وہ کوئی بھی نہیں تھے، وہ صحابی تھے ابو سعید رضی اللہ عنہ، لیکن تابعین اگر کچھ ایسا کر رہے ہوں، نبی کا نام لے کر کچھ بھی بول رہے ہوں حدیث رسول کہہ کر، تو نہیں کر سکنا کوئی ایسا. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے سوچ. وہ گئے ابو سعید رضی اللہ عنہ جا کر مسجد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک ملے، بولے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صحابی آئے، بولے میں بھی یہ حدیث سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو میں تنبیہ کرتا ہوں اے عمر، اے امیر المومنین نہیں بولے، اے عمر میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ تمام سچے ہیں، عادل ہے. رسول اللہ کے کسی صحابی نے آپ کو کوئی حدیث سنائے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس حدیث کا علم نہیں ہوا نا، اگرچہ کہ صحابی رسول ہے، ساتھی رسول ہے، قبر میں بھی قبر کے پاس کے بھی ساتھی بن گئے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے عمر رضی اللہ عنہ کی قبر. سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر حدیث کا علم ہر صحابی کو ہو ضروری نہیں ہے، ہر حدیث کا علم ہر تابعی کو ہو ضروری نہیں ہے، ہر حدیث رسول کا علم ہر تابعی اور ہر امام کو ضروری نہیں ہے. تو امام مالک کا یہ جو قول ہے کہ میری اگر کوئی رائے کتاب و سنت کے موافق ہے تو مان لینا، لے لینا، اور اگر کوئی میری رائے کتاب و سنت سے نہیں جو ہے میچ ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، تو اسے چھوڑ دینا. تو یہ امام لوگ گزرے ہیں. اللہ اکبر. تو جتنا حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس ملا اتنا علم ان کے پاس تھا. تیسرے امام کا قول سناتا ہوں. تیسرے امام کا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اذا صح الحدیث خلاف قولی، جب کبھی صحیح حدیث مل جائے میرے قول کے خلاف میں، میرے فتوے کے خلاف میں، فعملوا بالحدیث، عمل کر لینا اس حدیث کے مطابق، واترکوا قولی، اور میرے قول میرے فتوے کو چھوڑ دینا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی اقوال ہے اعلام الموقعین اور دیگر کتابوں میں. تو اللہ کے بندو کیا معلوم ہو رہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ذخیرہ حدیث پورا نہیں پہنچا تھا. جتنے حدیث کا علم ان کے پاس تھا اس کے مطابق انہوں نے تعلیمات ان کے سامنے ان کے پاس آنے والے لوگوں کے پاس رکھے، سکھائے، اور یہ سبق دے دیے کہ میرے قول کو چھوڑ دینا اگر صحیح حدیث مل جائے تو کیا تقلید سکھائے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کو؟ نہیں سکھائے. کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقلید سکھائے ان کے شاگردوں کو؟ نہیں سکھائے. کیا تقلید سکھائے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کو؟ نہیں سکھائے. کیا امام ابو حنیفہ نے حنفی مسلک بنائے؟ نہیں بنائے. کیا امام مالک نے مالکی مسلک بنائے؟ نہیں بنائے. کیا امام شافعی نے شافعی مسلک بنائے؟ نہیں بنائے. اب آئیے چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 164 ہجری میں پیدا ہوئے. 164 ہجری میں پیدا ہوئے. کہاں؟ دمشق میں، سیریا میں. اور انتقال کب ہوا؟ 241 میں. 241 میں انتقال ہوا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مسند احمد. مسند احمد 28,000 سے زیادہ حدیثیں اس کتاب میں. ٹھیک ہے. کئی ملکوں کا سفر کر کے حدیث کو جمع کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لا تقلدنی، تم میری تقلید نہ کرو، ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. تم میری تقلید نہ کرو، تم امام مالک کی تقلید نہ کرو، تم امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان الثوری ان کی تقلید نہ کرو. تم دین وہاں سے لو جہاں سے ان بزرگوں نے دین لیا ہے، مطلب قرآن اور حدیث سے. کیا ان اماموں پر قرآن و حدیث نازل ہوا تھا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث نازل ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یہ اماموں تک، ان کے ملکوں تک، ان کے گاؤں اور ان کے بستیوں اور ان کے شہروں تک جیسے جیسے پہنچا اتنا علم یہ لوگ سیکھے. اور بھی یہ اماموں نے حدیث کے لیے سفر کیے، حدیث رسول جمع کرنے، صحابہ کے اقوال جمع کرنے، تابعین کے اقوال جمع کرنے کے لیے سفر کیے اور سند کا لحاظ رکھے. اگر
کہیں پر کسی سند میں کوئی بندہ ضعیف مل جائے تو وہ حدیث پر حکم لگا دیے کہ اس سند میں، اس حدیث کی اس سند میں یہ بندہ ضعیف ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف مطلب کیا؟ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں، میں بھی دے دیتا ہوں، والد صاحب ضعیف ہوئے تو کیا اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی؟ جب تک جوان تھے تب تک ہی ماننا تھا کیا ان کی بات؟ ایسا ہے کیا؟ جی نہیں، والد صاحب جوان تھے تب بھی والد صاحب کی بات ماننا تھا، اور والد صاحب ضعیف ہوئے تب بھی والد صاحب کی بات ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ والد صاحب ہے وہ۔ لیکن یہاں پر حدیث میں ضعیف جو بولا جا رہا، حدیث ضعیف نہیں ماننا، تو کیوں نہیں ماننا؟ ضعیف مطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کمزور لوگ ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، تو اس لیے ان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے تو ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو ضعیف عربی ورڈ ہے، کمزوری اردو ترجمہ ہوتا ہے ضعیف کا۔ تو حدیث میں کیا کمزوری ہے وہ بولا جائے گا۔ مطلب ضعیف حدیث اس لیے نہیں بولا جا رہا کہ وہ بوڑھی حدیث ہو گئی، جی نہیں، حدیث میں کمزوری ہے۔ کیا کمزوری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں سند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سند میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756 سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن محمود بن ربیع عن عبادہ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اس میں غور کریے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے نا، امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے بنائے ہوئے چوتھے امام امام احمد کے شاگردوں میں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے 756 نمبر کی حدیث سنا رہا ہوں۔ سند کس کو بولتے وہ بتا رہا ہوں۔ امام بخاری لکھتے ہیں حدثنا، مجھے یہ حدیث سنائے، بیان کرے، کون؟ علی بن عبداللہ، ان کے استاد علی بن عبداللہ المدینی، امام بخاری کے استاد، یہ حدیث ان کو سنائے۔ علی بن عبداللہ کہتے ہیں، قالا کہتے ہیں، حدثنا، مجھے حدیث سنائے سفیان نے، امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ۔ سفیان کہتے ہیں قال حدثنا الزہری، سفیان کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائے زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، عن محمود بن ربیع، زہری امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائے کون؟ محمود بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے۔ محمود بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنا عبادہ بن صامت سے۔ عبادہ بن صامت کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوگی اس شخص کی نماز جس نے قرات نہ کیا ہو سورہ فاتحہ کی۔ یہ حدیث ہوئی۔ حدیث کا متن کتنا ہے؟ حدیث کا متن لا صلاۃ، نہیں ہوگی نماز، لمن لم یقرأ، جس نے نہیں کیا قرات بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی۔ جس بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ رکعت آپ کی نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا متن ہے، یعنی فرمان رسول۔ اب اس کی سند میں کیا ہے؟ سند میں پہلے نمبر پہ کس کا نام آتا ہے؟ یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے نمبر پہ صحابی عبادہ بن صامت، دوسرے نمبر پہ تابعی محمود بن ربیع، پھر ان کے شاگرد زہری رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام زہری کے شاگرد، پھر سفیان رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں نے کس کو حدیث سنائے؟ علی بن عبداللہ المدینی کو۔ 5 نام ہو گئے۔ 6ویں نمبر پہ امام بخاری ہے۔ یہاں پر امام بخاری اپنی کتاب میں حدثنا کہہ کر حدیث نقل کرے۔ تو اب میرا کہنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، کئی اور امام، یہ امام اہل الحدیث ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث والے، اہل حدیث، مطلب کیا؟ حدیث والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیے، حدیثوں کا علم حاصل کرے، حدیثوں کو حفظ کرے، حدیثوں کو لکھے، محفوظ کرے، سندوں پر بھی غور و فکر کرے، جس سند میں جو راوی ضعیف ہے اس پر حکم لگا دے، بول دیے کہ یہ بندے کی وجہ سے حدیث میں کمزوری ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، چاہے وہ ایمانیات کے باب میں ہو، چاہے اعمال کے باب میں ہو، چاہے معاملات کے باب میں وہ حدیث ہو،
اس حدیث کی سند میں، مثال کے طور پر میں نے آپ کو 5 نام سنایا، امام بخاری 6واں نام، رسول اللہ 7واں نام، تو امام بخاری سے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے 7 نام ہو گئے، تو امام بخاری اور رسول اللہ کے بیچ میں 5 نام آئے. تو اب حدیث کی کتابوں میں جو ایسی سند ہوتی ہے، وہ سند میں اگر ایک نام بھی جھوٹا ہو، یعنی وہ بندہ جھوٹا تھا، کس کے پیروی کرنے والا تھا وہ بندہ؟ عبداللہ بن سبا کی پیروی کرنے والوں میں سے رہا ہو. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اندر سے دکھاوے کے طور پر اسلام قبول کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تیسرے خلیفہ کے دور خلافت میں، لیکن شیطانیت اور شرارت کرتے رہا صحابہ کے خلاف، اور بھڑکاتا رہا، بہکاتا رہا کن کو؟ جو تابعین تھے. اور وہ اچھے تابعین تو اس دور میں جو تھے وہ تو محفوظ رہے، لیکن جو لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے وہ لوگ تو گمراہ تھے. وہی لوگوں نے تو جو ہے قتل کیا عثمان رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کا. علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ عبد الرحمن بن ملجم، خوارج میں سے. تو پہلے نمبر پہ کون نکلے؟ پہلے نمبر پہ خوارج نکلے، روافض نکلے، پھر بعد میں معتزلہ، جہمیہ اور کیا کیا فرقے. تو کہنا یہ ہے اللہ کے بندو، صحابہ کے دور میں صحابہ کے دشمن نکل گئے تھے نا، عبداللہ بن سبا اور اس جیسے لوگوں کی پیروی کرنے والے منافقین. تو سمجھو ان منافقین نے، ان دشمنان اسلام نے نبی کا اور صحابی کا نام لے کر کچھ بھی جھوٹ بول دیے، تو وہ بھی بات محدثین نے سند کے طور پر بھی جمع کر کے لکھ دیے کہ فلاں سند سے یہ بات بھی آئی ہے، لیکن یہ آدمی کے وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے بندو، یہ بات اب میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا مضبوطی سے یاد رکھنے والی بات ہے، مضبوطی سے یاد رکھنے والی بات ہے. اہل الحدیث مطلب سمجھا دیا، یعنی حدیث حفظ کرنے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث لوگوں تک پہنچانے والے، حدیث سکھانے والے، حدیث کو سمجھانے والے. ٹھیک. اہل الرائے میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد. اہل الحدیث میں دیکھو امام مالک کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد. پھر امام بخاری کے شاگرد میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے شاگردوں میں پھر آگے امام ابن ماجہ، امام نسائی، پھر ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی امام. ٹھیک ہے، یہ اہل الحدیث. ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے. غور کرو اللہ کے بندو، اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک کتاب لکھ دی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب میں ایک کتاب لکھے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رد. کون لکھ رہے؟ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری کے استاد ہے، جن کی مصنف ابن ابی شیبہ مشہور حدیث کی کتاب. اس کتاب میں ایک کتاب لکھے، کتاب رد علی ابی حنیفہ. اللہ اکبر. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں کتاب لکھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل الرائے تھے، انہوں نے کچھ رائے کے مطابق جو چیزیں سکھائے تھے. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اس دور میں، یہ آج کی بات نہیں ہے نا. تو کہنا کیا چاہتا ہوں، حدیث میں یہ جو سند ہے، اب ہمارے جو حنفی بھائی لوگ ہیں، حنفیوں میں کتنے لوگ ہیں؟ 1833 میں پیدا ہوئے مولوی قاسم نانوتوی صاحب، 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنائے، دیوبندی حنفی ہے جی. 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے احمد رضا خان صاحب، پھر انہوں نے ایک فرقہ بنائے بریلوی رضوی فرقہ، وہ بھی حنفی ہے. 1903 میں پیدا ہوئے ابو العلا مودودی صاحب، جنہوں نے جماعت اسلامی بنائے، وہ بھی حنفی ہے. تو دیوبندی بھی حنفی ہے، بریلوی بھی حنفی ہے، جماعت اسلامی والے بھی حنفی ہیں. اہل حدیثوں کے اپوزٹ میں 3 فرقے. الحمدللہ میں یہ بول رہا ہوں، بولتا رہوں گا کہ بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی 391 صحیح بخاری کے مطابق، حدیث نمبر 391 صحیح بخاری کے مطابق مسلمان ہیں، لیکن شرک بدعت خرافات والے مسلمان ہیں. لیکن اور اپوزٹ میں قادیانی کافر ہیں اور رافضی کافر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارے مسلمان بھائی لوگ ہیں جو الگ الگ فرقوں میں بیٹھے ہوئے لیکن اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کا کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقی سنی، اصلی سنی ہم اہل حدیث الحمدللہ.
اور ان کے پاس صرف بدعت ہے، لیکن ہم ان بھائیوں کے پاس پہنچ کر ان کو سمجھانا تو اس طریقے سے سمجھانا کہ بھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 391 کے مطابق میں آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لیکن آپ کے فلاں عقیدے میں شرک ہے، فلاں عقیدے میں بدعت مکفرہ ہے، بدعت یہ مفسقہ ہے، بدعت ہے آپ کے اعمال میں وغیرہ. سمجھانا ہے، اصلاح کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے ادب احترام سے دلائل صحیح قرآن حدیث کی سمجھاتے ہوئے ان کو بھی صحابہ والی جماعت، یہ اہل الحدیث جماعت جو تمام محدثین والی جماعت ہے، اس میں لانا ہے. کریں گے انشاءاللہ کوشش. ہم بھی پہلے وہیں تھے شرک بدعت خرافات میں، اللہ کی توفیق سے یہاں ہیں. میں سند کی بات بول رہا ہوں، ذرا غور کرنا. ان بھائیوں کے پاس جا کے جو مضبوط بات یاد رکھنے کو جو بولا نہیں وہ بول رہا ہوں. میرے حنفی بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں نا، ٹھیک، اور آپ کہتے ہیں اہل حدیث غلط ہیں. آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، بتائیے آپ حق پر ہے تو نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نازل ہوئی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں تحفہ ملا اور طریقہ جبرائیل علیہ السلام آ کر سکھا کر گئے. تو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے، صحابہ تابعین کو سکھائے، تابعین طب تابعین کو سکھائے، طب تابعین ان کے شاگردوں کو سکھائے. اب یہ 5 انگلیوں پر غور کرو جو مضبوط بات بول رہا ہوں. پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ صحابہ، تیسرے نمبر پہ تابعین، چوتھے نمبر پہ طب تابعین، 5ویں نمبر پہ ان کے شاگرد. ابھی میں نے صحیح بخاری 756 سنایا تھا اور اس میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بیچ میں 5 آدمیوں کا نام بولا تھا حدیث کی سند میں. تو اب ہم کو یہ حنفی بھائی سے پوچھنا ہے، ادب سے، نرمی سے، کوئی غصہ نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اگر سامنے والا گالی گلوچ دے بھی، یہودی بول دے ہمیں حدیثوں کو، تب بھی ہم اس کو برا نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ بیچارے ہیں. علم نہیں رہنے کی وجہ سے، گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اگر وہ یہودی بول رہے ہیں یا کافر بول رہے ہیں، جو بھی بول رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم ان پر بھڑکنا نہیں، ہم ان کو بتانا کہ میرے بھائی یہ 5 انگلیوں پر غور کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طب تابعی ہے نا، تو چوتھے نمبر پر ان کی بات ہے. پہلے نمبر پر رسول اللہ، دوسرے نمبر پر صحابہ، تیسرے نمبر پر تابعین، چوتھے نمبر پر طب تابعین. تو طب تابعین میں امام ابو حنیفہ ہے نا، اور امام ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھے، تو اب 5ویں انگلی بھی آپ لے لیجئے. ابو یوسف یا محمد بن حسن الشیبانی، امام صاحب کے شاگرد. بتائیے موطا امام محمد بن حسن الشیبانی کتاب سے، یا بتائیے ابو یوسف یعقوب کی کتاب سے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ میرے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ حدیث سنا ہوں، اور پھر امام ابو حنیفہ کہنا کہ میں نے میرے فلاں استاد تابعی فلاں استاد سے یہ حدیث سنا ہوں، یا طب تابعی فلاں استاد سے میں نے حدیث سنا ہوں. پھر وہ کہنا، وہ تابعی کہنا کہ میں نے فلاں صحابی اپنے استاد سے یہ حدیث سنا ہوں، اور فلاں صحابی کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا ہوں. اور اس طریقے سے آپ پوری نماز نبوی ہمیں بتانا، کیونکہ نماز حنفی ہمیں نہیں چاہیے. نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن و حدیث. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانا امام ابو حنیفہ کہ محمد رسول اللہ کے فلاں صحابی نے فلاں تابعی کو یہ حدیث سنائے، اور فلاں تابعی سے میں نے یہ حدیث سنا، میں یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنا. اور وہ کتاب تو نہیں لکھے امام صاحب، تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہ کتاب میں بتانا سند کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث سنا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کے استاد فلاں تابعی سے انہوں نے حدیث سنے، فلاں تابعی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے حدیث سنا، فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا. تو یہ اگر آپ سوال کریں گے اپنے کسی بھی حنفی بھائی سے، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے جماعت اسلامی والے ہو، تو وہ لوگ نہیں بتا سکیں گے، نہیں بتا سکیں گے. پوری تحقیق، پورے علم کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں. میں مکہ میں مفتی حرم کے پاس 2011 سے 2019 تک جتنا بھی علم کتاب و سنت کا حاصل کیا ہوں، اور ان کے علاوہ شیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ جو کویت میں ہے فی الوقت، ان سے جتنا بھی علم حاصل کرا، میرے دوسرے استاد اور بھی دیگر اساتذہ سے میں نے جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ایسی سند سے نماز نبوی نہیں بتا سکیں گے. لیکن ہم
امام مالک سے نماز نبوی بتا دیں گے، امام شافعی سے نماز نبوی بتا دیں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نماز نبوی بتا دیں گے، امام بخاری سے نماز نبوی بتا دیں گے، امام مسلم سے نماز نبوی بتا دیں گے، امام ترمذی سے، امام ابو داؤد سے، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابن خزیمہ، یہ جو حدیث والے امام ہیں ان سے نماز نبوی بتا دیں گے، کیونکہ سندوں کے ساتھ حدیث رسول جمع کرے۔ صرف نماز نبوی نہیں، ایمانیات، اعمال صالحہ، معاملات، اخلاق حسنہ سب کچھ حدیثوں سے بتائیں گے، ٹھیک؟ اور صرف بخاری سے بتاؤ، صرف مسلم سے بتاؤ بھی ضد لگاتے، تو ہم بخاری امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں، ہم امام مسلم کے مقلد نہیں ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی پرٹیکولر کسی ایک امام کے مقلد نہیں، ہم شافعی مسلک والے نہیں ہیں، ہم مالکی مسلک والے نہیں، ہم حنبلی مسلک والے نہیں، ہم بخاری مسلک والے نہیں، ہم محمدی مسلک والے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ محمدی مسلک والے ہیں، کیونکہ بتایا تاریخ میں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کے سٹارٹنگ میں 11 ہجری میں تیسرے مہینے کی 12 تاریخ کو پیارے نبی اس جنت سے، اس دنیا سے اللہ کی جنت میں چلے گئے، تو پیارے نبی کے انتقال کے 70 سال بعد جب امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے، اور پھر 20 سال تو لگے ہوں گے امامت کے مدرس کے منصب پر، تو 100 ہجری ہو گیا، تو یہ 100 سال تک کون سا مسلح، کون سا مسلک چلتا رہا؟ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا، تو ہم مسلک محمدی مسلک والے ہیں، یہی کہیں گے انشاءاللہ، اور ہم پیار محبت سے یہی دلائل سناتے رہیں گے لوگوں کو، اور ہم سوال بھی کریں گے تو اسی طریقے سے کہ بھائی ہر چیز میں اگر آپ اپنے آپ کو حنفی بول رہے ہیں تو پھر آپ وہی سند سے پورا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا سب بتائیے، ہم قبول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بھی وہی مان لیں گے۔ لیکن آپ نہیں بتا سکتے، یا آپ سمجھ لیجئے اور آپ آ جائیے، ہم آپ کو تمام دلائل ایمانیات کے، اعمال صالحات کے معاملات کے سکھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے صحیح سندوں سے، اور ضعیف حدیثیں ہم بازو رکھ دیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ صحابہ کی جماعت اہل حدیث، جماعت حقہ والے بن جائیں گے، تاکہ موت کے بعد جنت مل سکے۔ گمراہ فرقوں میں رہیں گے تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ گمراہ فرقوں میں عقیدے، اعمال میں شرک، بدعت، خرافات ہے، اور صحابہ والا فرقہ، صحابہ والی جماعت، جماعت حقہ، یہاں پر صحیح تعلیمات ہے قرآن اور صحیح احادیث سے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ کی محبت پہلے نمبر پہ ہمارے سینے میں رہے، دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں رہے، تیسرے نمبر پر صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت ہمارے سینے میں رہے، چوتھے نمبر پر دین اسلام کی تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کی تبلیغ کرنے والے کام سے ہمارے دلوں میں چوتھے نمبر پر محبت رہے، بعد میں پھر ماں باپ اور دیگر محبت ہمارے سینے میں رہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری اس دعا کو اس کے مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام، اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق، اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن، اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار، اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔